کے شملے سے صاف کرتا ہے، اس وقت لوگ دم بخود تھے، حیرت زدہ تھے، یہ مقدس بوڑھا کون ہے جو حسین کے تلوے کی مٹی کو اپنی امامے کے شملے سے صاف کر رہا ہے۔ جب لوگوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے جو امامے کے شملے سے حسین کے تلوے کی مٹی کو صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت امام حسین شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح محبت کی ہے۔ اور اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے والد دنیا سے تشریف لے جانے لگے، میرے والد کا انتقال ہونے لگا، میں نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری جاتے جاتے کوئی وصیت کیجئے۔ فرمایا بیٹا اہل بیت سے سچی محبت کرنا، اس لیے کہ میں دنیا سے جو ایمان پہ جا رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایمان پر جانے کی جو وجہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کا ایمان سلامت رکھے گا، وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا۔ اسی لیے امام راضی نے لکھا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ اسے ایمان کی موت عطا کرے گا، جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرے گا، جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اس کی روح بعد میں نکالی جائے گی، جنت میں پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا فرشتے جب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اعلان کرتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، لوگوں ہم اس کے جنازے کو لے کر کے جا رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ اور اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ یاد رکھنا کسی بھی عبادت پر انسان کو وہ صلہ نہیں ملتا جو اہل بیت کی محبت میں ملتا ہے۔ اور وہ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ اللہ ذرا اہل بیت کی محبت کا صلہ سن لو، اور اس کے بعد گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حجرہ سیدہ فاطمہ میں میرے آقا تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا، فاطمہ میں تم اور یہ جو سو رہا ہے، اس وقت مولا علی سو رہے تھے، علی پاک سو رہے تھے، آقا نے فرمایا فاطمہ میں تم اور یہ جو شخص سو رہا ہے یعنی علی مرتضیٰ اور یہ تمہارے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہم پانچوں 5 کے 5 تن جیسے آج اس حجرے میں جمع ہے ویسے جنت میں ہم پانچوں ایک ساتھ ہوں گے، ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ قربان جائیں سخی کی سخی شہزادی نے عرض کیا بابا ہم پانچوں تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے دنیا میں وہ کہاں رکھے جائیں گے؟ تو نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آقا نے فرمایا فاطمہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو حضور سے اور ان کی آل پاک سے محبت کرے جنت کے جس درجے میں رسول اللہ رہیں گے اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہیں گے۔ لیکن اب میں اپنی گفتگو کو دوسرے پہلو پر لے جاتے ہوئے عرض کروں، آپ اہل بیت سے محبت کرتے؟ اگر کرتے تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں۔ سبحان اللہ، اہل بیت سے پیار کرتے؟ سب کرتے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، ایک سوال پوچھوں، اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو جس چیز کو اہل بیت نے پسند کیا بولو ہم اس کو اگر پیروں تلے کچھ لے تو یہی محبت ہے؟ نہیں۔ میری سنی قوم محبت تو بہت کرتی ہے لیکن محبت کا طریقہ بھول گئے۔ محبت کرتے لیکن محبت کا طریقہ بھول گئے۔ مثال کے طور پہ محبت کا مطلب کیا؟ ہم سمجھتے محبت حسین کا مطلب محرم کے 10 دنوں میں محفل کر لینا، بس یہ محبت۔ کچھ حد تک کہ شربت بانٹ لینا یہ محبت، کچھ لوگ کھچڑا پکا کر تقسیم کر دینا اس کو محبت سمجھتے ہیں۔ کھچڑے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ رہے گی،
وہ کرتے کریں گے، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے. جی شربت پلاتے پلاتے رہیں گے، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، کربلا میں امام حسین شربت اور کھچڑے کے لیے گئے تھے یا دین بچانے گئے تھے؟ دین بچا. آپ مجھے بتائیں. اس کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہماری قوم مفت میں جنت لینا چاہتی ہے. جی مفت میں جنت مفت میں نہیں ملتی. جو جنتی جوانوں کا سردار تھا، اس کو جنت مفت میں نہ ملی تو مجھے اور آپ کو جنت مفت میں ملے گی؟ جنت کی قیمت کتنی چکائی انہوں نے، جنت کی قیمت کتنی چکائی. علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر قربان کیا، علی اصغر جیسا 6 مہینے کا شہزادہ قربان کیا، قاسم جیسا 19 سال کا بھتیجا قربان کیا، پورا گھر کے گھر لٹایا. گھر کے 18 افراد امام علی مقام نے اپنے گھر کے 18 افراد میدان کربلا میں قربان کر دیا. آخری میں اپنی جان بھی قربان کر دی. اللہ اکبر. اتنا قیمتی سرمایہ. آپ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو. دیکھو میں کربلا کا واقعہ پڑھوں تو میں کوئی نئی بات نہیں پیش کروں گا، آپ جو اپنے علماء سے سن چکے وہی، لیکن میں صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا، میری بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں، غور کرنا تھوڑی دیر کے لیے. بیٹا ہے، بیٹا 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 کس کو پسند نہیں؟ اور بیٹا جیسے جیسے جوان ہوتا ہے ویسے ویسے بیٹے کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اس سے توقعات بڑھتی جاتی ہے. وجہ اس لیے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. اسے عصائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا عصا کہتے ہیں. میرا بیٹا ہو کہ آپ کا بیٹا ہو، سب کا بیٹا پیارا ہے. اگر بیٹا بائک لے کر کے گھر سے نکلے تو جب تک کہ بیٹا واپس نہیں آتا باپ کے دل میں دل نہیں رہتا، جان میں جان نہیں رہتی، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں رہتا. میرا بیٹا بائک لے کے گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کس حالت میں واپس آئے گا. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ اکبر، میرا اور آپ کا بیٹا وہ مقام نہیں پا سکتا. امام حسین کے بیٹے کا مقام تھا. امام حسین کے تو سارے بیٹے بے مثال تھے، لیکن مولا علی اکبر جو ہم شبیہ پیغمبر تھے، جس کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح تھا، جس کا چلنا نبی کے چلنے کی طرح تھا، جس کی آواز نبی کی آواز کی طرح تھی. ہم شبیہ پیغمبر تھے. جب نبی کے گھر والے رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تو علی اکبر کو ڈھونڈتے، کیونکہ رسول اللہ تو پردہ فرما چکے تھے. علی اکبر کی صورت دیکھ کر دل کو چین دیتے. جب لوگ علی اکبر کی صورت دیکھتے تو لوگوں کی زبان پہ درود کے نغمے آ جاتے، لوگوں کی زبان پہ ذکر اذکار آ جاتا. علی اکبر ہو بہو ہم شبیہ پیغمبر تھے، رسول اللہ کے ہم شبی تھے. سوچو ایسا خوبصورت بیٹا 18 سال کا جوان ہو جائے اور اس کے بعد قدرت کا نقیب غیب سے اعلان کرے، حسین ایک طرف اللہ کا دین ہے اور دوسری طرف تیرا جوان بیٹا ہے، دونوں ہے. ایک طرف اللہ کا دین، دوسری طرف جوان بیٹا. بولو دین قربان کرو گے کہ جوان بیٹا قربان کرو گے؟ مولا حسین نے بتا دیا، مولا اے میرے اللہ، میں تیرے دین پر اپنا جوان بیٹا قربان کر دوں گا. آپ اندازہ تو کریں کتنی بڑی قربانی ہے. کربلا میں دین کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، کربلا سے دین کی اہمیت کا اندازہ دیا جا رہا ہے، کربلا سے دین کی اہمیت ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں دین اللہ کا کتنا قیمتی ہے کہ ایک طرف علی اکبر جیسا بیٹا ہے، دوسری طرف اللہ کا دین ہے. امام حسین نے بیٹے کی پرواہ نہ کی، بیٹے کو اللہ کے دین پہ قربان کر دیا. ایک طرف 6 مہینے کا بیٹا ہے، دوسری طرف اللہ کا دین ہے. مولا حسین نے 6 مہینے کے بیٹے کو قربان کر دیا. ایک طرف اپنی خود کی جان ہے، وہ جان جس کو حضور چوم رہے، جس کے لیے حضور تسبیح سجدے میں بڑھا رہے، جس کے لیے حضور سجدہ لمبا کر رہے. ایک طرف وہ حسین، دوسری طرف اللہ کا دین. اب اللہ کا منادی کہتا ہے حسین ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف تمہاری جان ہے. بولو جان بچاؤ گے کہ دین بچاؤ گے؟ مولا حسین نے کیا کیا؟ اپنی جان بھی قربان کر کے بتا دیا کہ میری جان سے بڑھ کر کسی کی اگر اہمیت ہے تو اللہ کے دین کی اہمیت. سبحان اللہ. اب یہاں پہنچ کر
اب یہاں پہنچ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک صبح کے اس وقت میں آپ اپنی نیند، آپ اپنا آرام، آپ اپنا کاروبار سب قربان کر کے یہاں مولا حسین کے نام پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین تو بیٹا قربان کرے دین پر، حسین تو بچہ قربان کرے دین پر، حسین اپنی جان قربان کرے دین پر، حسین سب لٹا دے دین پر، اور ہمارے پاس جب یہ دین آئے، یہ دین آئے، تب ایک طرف ہماری نیند ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ توجہ کرنا، وہاں علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر ہے ایک طرف، اور ایک طرف دین۔ قربان کس کو کیا؟ بیٹے کو، دین قربان نہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا دین اور ایک طرف اپنی نیند، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہم کس کو قربان کرتے ہیں؟ نیند نہیں، دین قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم دین قربان نہیں کرتے اور نیند قربان کرتے تو فجر کی نماز میں مسلمان بستر پر نظر نہیں آتا، بلکہ فجر کی نماز میں مسلمان مسجد کے اندر نظر آتا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کو کتنا ہلکا سمجھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ 100 روپے اور 500 روپے کی تو تمہارے پاس اہمیت ہے، لیکن اتنی بھی اہمیت تمہارے پاس اللہ کے دین کی نہیں رہ گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان پوری دنیا میں کٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں لٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں برباد ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ مسلمان سچے ہوتے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ وہ مسلمان کو غلام بنا سکتا، مسلمان کو کچل سکتا، مسلمانوں کو تباہ کر سکتا، مسلمانوں کو برباد کر سکتا، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کو پامال کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمان سچے ہوتے مسلمان ہونے میں تو ان کو یہ احساس ہوتا کہ میرا مولا، میرا آقا جس کے نام پہ ہم آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں، اس نے تو اپنے بیٹوں کی پرواہ نہ کی اور دین پہ سب لٹایا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ نیند کی ہمارے پاس اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت نیند کی ہے کہ دین تقاضا کر رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ مسلمان مسجد کو ویران کر کے اپنے گھر میں پڑا ہے۔ کیا مؤذن نہیں کہتا الصلاۃ خیر من النوم؟ نیند سے بہتر نماز ہے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں؟ اگر نہیں پہنچتے مطلب تم نے اللہ اکبر دین کی عظمتوں کو نیند پر پامال کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ قوم جو بستروں میں نیند کو، بستروں کے اندر نماز کو ترک کرے، وہ قوم عزت کیسے پائے گی؟ وہ قوم وقار کیسے پائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں عزت ایسے ملتی ہے؟ نیند کر کے عزت ملتی ہے، نمازوں کو ترک کر کے عزت ملتی ہے، مسجدوں کو پامال کر کے عزت ملتی ہے، اللہ کے احکامات کو بھلا کے عزت ملتی ہے۔ دیکھو کربلا بتا رہا ہے یزید بادشاہ تھا، بادشاہ، وہ دین کو پامال کر رہا تھا اور حسین بے گھر تھے لیکن دین کے لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ وقت نے بتا دیا کل حسین بے گھر تھے، آج حسین گھر نظر آ رہے ہیں، حسین کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ بادشاہ یزید تھا، آج منبر پہ یزید کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن منبر پہ جمعہ کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نام حسین نہیں آ جاتا، حسین کی امی کا نام نہیں آ جاتا۔ پتا چلا جو دین پہ قربانی دے گا، جو دین پہ سب کچھ قربان کرے گا، اس کا نام قیامت تک زندہ رکھا جائے گا، کیونکہ دین قیامت تک رہنے والا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، حسینی کہلا کر کب تک یزید کے کردار پر چلتے رہو گے؟ حسینی کہلا کر کب تک یزیدی کردار کو اپناتے رہو گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں نماز پڑھنا کس کا طریقہ؟ حسین کا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ سجدے میں جان دی نا۔ سنیوں کے بچے کو پتا ہے حسین پاک نے سجدے میں جان دی۔ جب تمہیں پتا ہے کہ حسین نے سجدے میں جان دی تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو جھگڑا تھا یزید سے، یزید سے جھگڑا یہی تھا۔ یزید بے عمل تھا، حسین چاہتے تھے صحابی کا بیٹا ہو کر بھی کوئی بے نمازی ہوگا تو اس سے میری جنگ ہے۔ حسین کی جنگ ذات یزید سے نہ تھی۔ میرے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو اصلاح کریں گے۔ حسین کی جنگ ذات یزید سے نہ تھی، حسین کی جنگ کردار یزید سے تھی۔ اسی لیے تو کربلا کے میدان میں یزید تھوڑی تھا۔ توجہ کرنا،
کربلا کے میدان میں یزید نہیں تھا، پھر بھی جنگ یزید سے کیوں تھی؟ جنگ یزیدی کردار سے تھی، اور ہر اس سے جنگ کی حسین نے جو کردار کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا، جو فکر کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا، جو طریقے کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا۔ اب پتا چلا حسین جنگ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ جو کردار کے معاملے میں یزید کے ساتھ، جو فکر کے معاملے میں یزید کے ساتھ، جو کیریکٹر کے معاملے میں یزید کے ساتھ ہو۔ اب پتا چلا کتنے بھی پکے حسینی بننے کا دعویٰ کرو، اگر تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے تو تمہارے ساتھ بھی حسین کی جنگ ہے۔ حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں، حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اگر تم جوا کھیلتے ہو، حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اگر تم ناچ دیکھتے ہو ہیرو ہیروئن کا، بلکہ یہاں پہنچ کے تو یزید 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ یزید یہاں پہنچ کر 2 قدم پیچھے ہو گیا، تم 2 قدم یزید سے آگے نکل گئے اس معاملے میں کہ یزید تو صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھتا، تم تو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہو۔ تو یزید تو پیچھے ہوا، یہاں تم 2 قدم آگے ہو گئے۔ کیا منہ لے کر جاؤ گے قیامت میں؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوئی مسلمان ہونے کا معیار بھی ہے؟ کوئی مسلمان ہونے کا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جنت اس کا منہ دیکھ کر نہیں ملتی۔ یہ جو آپ کو سبق پڑھایا ہے نا، ان کا منہ دیکھو جنت ملے گی، اور ان کی زیارت کرو جنت ملے گی۔ ارے جن کے چہرے خود جنتی بنانے والے تھے، انہوں نے کوئی کم محنت کی؟ انہوں نے کوئی کم کاوشیں کی؟ میرے جملے کڑوے لگے تو معاف کرنا، لیکن یاد رکھنا یہ خود فریبی ہے۔ سید صاحب کو دیکھو جنت ملے گی، ارے ہم نے اتنی جنت کو سستی بنا دیا۔ اللہ الحمدللہ، میں خود سید ہوں اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی دوسرا کہے تو تم ناراض ہو جاؤ کہ سید کا گستاخ آ گیا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جو سید السادات تھے، سید السادات، سید السادات، سیدوں کے باپ، مولا کائنات، فاتح خیبر، خاتم الولایت، حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ علی کون ہے؟ علی، لوگ علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ علی وہ ہیں، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر محمد الرسول اللہ کے دور تک جتنے لوگوں کو ولایت ملی ہے وہ علی کی وجہ سے ملی ہے۔ جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو ولایت بانٹے اس کو علی کہتے ہیں۔ جو علی کعبے میں پیدا ہو، ہاں، ازالت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مدارج النبوہ میں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ علامہ عبدالرحمن جامی نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے مکتوبات میں فرمایا، جس کو مولانا نظام الدین یمنی نے لکھا، کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ علی یہ مرتضیٰ کا کعبے میں پیدا ہونا صوفیہ بیان کرتے ہیں، محققین اس پہ کلام کرتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی کلام نہیں، اس لیے کہ محققین کا ایک اپنا طریق ہے اور اہل عشق کا ایک اپنا طریق ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ لوگ تحقیق کرتے رہے، ان کو حق ہے تحقیق کرنے کا، لیکن عشق والوں کو تحقیق سے کام کیا بات ہے؟ میرے امام نے کہا تھا، تحقیق چل رہی تھی، کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تحقیق چل رہی، علم والوں کے درمیان تحقیق چل رہی تھی، کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ میرے امام نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس لیے کہ عشق کی بات جدا ہوتی ہے۔ عقل کہتی ہے جان بچا، عشق کہتا ہے کود جا۔ اقبال کہتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو عقل کہتی ہے جان بچا، عشق کہتا ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جان۔ عشق کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا عقل والا ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن عشق والا نہ کبھی ٹھوکر کھاتا ہے نہ کبھی ٹھکرایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا عقل والا ٹھوکر بھی کھاتا ہے، ٹھکرایا بھی جاتا ہے، عشق والا کبھی نہ ٹھوکر کھاتا ہے اور نہ کبھی ٹھکرایا جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے بیٹا بچا، عشق کہتا ہے قربان کر۔ عقل کہتی ہے بیٹا قربان کرے گا تو نسل باقی نہ رہے گی، توجہ آپ۔ عقل کہتی ہے بیٹا قربان کرے گا تو نسل باقی نہ رہے گی، عشق کہتا ہے قربان کر، جس کے عشق میں قربان کر رہے وہ بچانے والا ہے۔ بتا
چلا جب بھی عقل اور عشق میں جنگ ہوئی ہے تو عقل ہار گئی ہے، عشق جیت گیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا عقل کہتی تھی گھر نہ چھوڑ، حسین نے گھر چھوڑا، عقل کہتی تھی بیٹا قربان نہ کر، عشق کہتا تھا قربان کر دے، عقل کہتی تھی نسل ختم ہوگی، عشق کہتا تھا جس کے عشق میں دے رہا ہے وہ بچائے گا۔ یزید 8 سے زیادہ بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، اس کی کوئی نسل نظر نہیں آتی۔ حسین ایک بیمار چھوڑ گئے تھے، آج مسلمان کا کوئی محلہ نہیں جہاں حسین کی اولاد موجود ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ خود ہی نعرہ لگاتے رہیں کہ جواب بھی لیں گے کسی سے، ٹائم بچا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ذرا نعرے کا جواب بھی دیا کرو سنیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، جشن سنگ بنیاد حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نعرہ 1 لگائیں 2 لگائیں لیکن بہرحال سب شامل ہو کے لگائیں، 50 بھی لگائیں تو سب شامل ہو، تنگ نہ آئے، اس لیے کہ نعرہ لگانا خوشی کے موقع پہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اس دن نعرہ لگایا جس دن عمر ابن خطاب اسلام قبول کرتے تو میرے نبی نے نعرہ لگایا تھا، اور جب صحابہ نے حضور کو سن کر نعرہ لگایا تو مکے کی وادیاں گونج گئی تھی صحابہ کے نعرے تکبیر سے۔ اس لیے جب نعرہ لگے تو محفل گونجنا چاہیے، ہاں ایسا نہیں لگے کہ نعرہ اس طرف سے لگ رہا ہے ادھر سے لوگ سو رہے ہیں یا کسی غم میں مبتلا ہے، نہیں، یا تو نہ لگے یا لگے تو پھر اس کا جواب اچھے سے آئے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات، عشق کی بات ہو رہی، مولا کائنات اتنی عظیم ہستی، لیکن قربان جب آپ نے ایک دن کہا کہ کاش آخرت میں ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ مجھے کہے کہ یا تو جنت میں جا یا تو 2 رکعت نماز پڑھ۔ یہ سید السادات، سیدوں کے بھی باپ ہے، ابو السادات، سید السادات، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا، جس کو مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا کہ لوگ الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے، میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام، ایک ٹہنی کی 2 شاخوں کا نام ہے، یہ حضور نے فرمایا، یہ علی یہ مرتضیٰ کی شان بیان فرمایا۔ سید السادات، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، واقعتاً میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھنا، کوئی نام لے کر ہمارے لیے روایت نہیں کہ امین القادری کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کوئی روایت ثابت نہیں کر سکتا نا اس پر، لیکن علی وہ ہستی ہے جس کا نام لے کر رسول اللہ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور اس کو روایت ذات نے کیا ہے جس کو اصدق الصادقین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سید المتقین کہا جاتا ہے، رازدار نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق امام الصحابہ، سید الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا ابا جان، محفل میں جب علی ہوتے ہیں تو آپ کی نظریں علی پر ہی صرف کیوں گڑی رہتی ہے، علی کو ہی کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے صدیقہ سے کہا عائشہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جو جنت کا ٹکٹ دینے والا ہے، قسیم جنت و جہنم ہے، اس کو بھی مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے لکھا کہ علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، واہ واہ واہ، یعنی جنت جس کو بانٹنے کا حق ہے۔ مجھے ناظم صاحب کو، ان علماء کو جنت بانٹنے کا حق نہیں، ہم تو اسی پہ پریشان ہیں ابھی کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا کہ نہیں، اللہ، ہاں اس کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے۔ غوث پاک جیسے لوگ روتے تھے ایمان پہ خاتمے کے لیے، میں کیا ہوں آپ کیا ہیں، یہ کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، ڈرو، یہ بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑو سنیو،
مجمع الزوائد کی حدیث ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات بھر روتے تھے داڑیاں پکڑ کر۔ خود مولائے کائنات جو جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے، رات کا آخری حصہ آتا تو اللہ کے خوف سے ایسے داڑھی پکڑ کے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈنک مارتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، ویسے علی مرتضیٰ تڑپتے تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ ان کی راتیں تھیں، اور اپنی راتیں جو جنت کے مالک بنا دیے گئے تھے ان کی راتیں اس طرح خوف خدا میں گزرتی تھی۔ اور جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہے فی الحال، وہ اپنی راتوں کو موبائل دیکھتے ہوئے، زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں، اور ان کو غرور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہیں، انہیں گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جو جمعہ کی 2 رکعت کے سوا تیسری چوتھی رکعت کی ہمت نہیں کرتے، جو خطبے کے وقت مسجد میں آتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ وضو کرتے ہیں اور نماز میں شامل ہوتے ہیں، بعض مرتبہ تو ایک ایک رکعت چھوٹ جاتی، ادھر سلام پھیرا، ایسے بھاگتے ہیں جیسے بچے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بستہ لے کر کے بھاگتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہے مسجد سے بھاگنے کی، اور انہیں غرور اور گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، بہت سو چکے ہو، بہت غفلت میں ہو، اور یاد رکھنا اگر آپ یہ توقع کرتے ہو کہ میں آپ کی پسند کی بات کر کے جاؤں گا تو واللہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی آخرت کی پڑی ہے۔ تقریر میرا پیشہ نہیں، کسٹمر کی خوشی کا وہ سوچتا ہے جس کا کوئی چیز پیشہ بن جاتی ہے۔ واللہ یہ کوئی کسٹمر والا سسٹم نہیں ہے، یہ اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ بھی اور ہم بھی خدا کے لیے، خدا کے بندوں رحم کرو۔ بے نمازی پن کی وجہ سے تم پہ عذاب مسلط کیا جائے گا، نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ میں برداشت کر سکتا ہوں۔ اللہ کا عذاب اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں، اس کے عذاب کی شدت کا حال یہ ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، میرے اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے اور وہ واقع ہونے والا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ نمرود کو پکڑتا ہے تو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے تو آج تک اس کو نہ کفن نصیب ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ 2 رکعت کے جمعہ پڑھنے والوں تمہیں غرور ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ واللہ جنت نہ اتنی سستی ہے جتنی ہم نے کر دی ہے، اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے کر دی۔ اتنی مشکل بھی نہیں جتنا انہوں نے کی، اور اتنی سستی بھی نہیں جتنا ہم نے کی۔ ان کا چہرہ دیکھو، وہ جنت میں جاؤ، اور ہم داڑیوں پہ ہاتھ پھیرے، میرے چہرہ دیکھ کے لوگ جنت میں جائیں۔ ارے تیرا بھی جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں اور آپ کیا سچی بات کہوں سنیو تو آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری دور میں کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر، توجہ کرنا، کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، حضور ان کے پاس رک گئے، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ وہ چپ رہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آقا فرماتے تم پہ افسوس ہے کہ تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ملا اور تم ہنس رہے ہو۔ حضور نے ان کے ہنسنے کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ابھی تم جنت میں نہیں گئے اور تم ہنس رہے ہو۔ اگر ہمیں دیکھیں گے حضور، اور بلکہ ہمیں تو دیکھ رہے، ہمارا ایمان ہے، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب جمعہ کے دن تم صرف 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم ظہر، عصر اور مغرب
مغرب کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں ولیمے کے اندر میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے شرکت کرتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں اسکول اور کالجوں میں بے پردہ جاتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہارے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے تمہاری گھر کی عورتیں تم موبائل پر گیم کھیلتے ہوں گے، جوا کھیلتے ہوں گے، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج لوگ کہتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان بے چین اور پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا لاکھپتی ہے پھر بھی سکون نہیں، کروڑ پتی ہے پھر بھی سکون نہیں، اتنا کماتے پھر بھی سکون نہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے پھر بھی سکون نہیں، غریب بھی بے سکون ہے، مالدار بھی بے سکون ہے، امیر بھی بے سکون ہے، غریب بھی بے سکون ہے، جو بستر پر سوتا ہے، چٹائی پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے، جو نرم گدوں پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے اس قوم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے مل سکتی ہے؟ اور نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نماز سے کوسوں دور ہو کر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ علماء جنتی ہے اللہ کی عطا سے، یہ مشائخ جنتی اللہ کی عطا سے، آپ جنتی اللہ کی عطا سے، لیکن یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، اس میں اللہ کا خوف نہ ہو، عمل کا جذبہ نہ ہو، ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو، فرمایا وہ جہنمی۔ میں اور آپ کیا؟ فاروق اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، تو فاروق اعظم کہتے تھے میں ڈروں گا کہیں وہ ایک میں تو نہیں۔ اللہ یہ خوف کا عالم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یعنی خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بے خوف نہ ہو جاؤ کہ کچھ بھی کرو جنت ملے گی، اور اتنے خوف زدہ بھی مت ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ یہ بھی مت کرو وہ بھی مت کرو، سچائی پر رہو، بیچ میں رہو، اعتدال پر رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا علی یا جنت میں جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھو، تو مولا علی کہتے ہیں میں جنت میں جانے کو 2 رکعت نماز، جنت میں جانے پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے میں میری خوشی ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے، میں نماز کو ترجیح دوں گا۔ مسلمانوں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ آئیے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں نماز کربلا والوں نے کیسے پڑھی ہے، اس کو سن لے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں۔ کیسے پڑھی کربلا والوں نے نماز؟ آپ نے ہمارے علماء سے سنا ہے نا کہ کربلا کے اندر سب شہید ہو گئے تھے، ایک امام زین العابدین کے علاوہ کربلا میں سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ جو خواتین جو بیبیاں بچی ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان کے خیمے جلا دیے گئے، بیبیوں کے خیمے جلا دیے گئے، بیبیاں خیموں سے باہر آئیں۔ استاد زمان مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں اور مفتی جلال الدین صاحب نے بھی خطبات محرم میں لکھا ہے، اور بھی لوگوں نے، ابن جریر نے بھی، بڑے مورخین نے لکھا کہ بیبیوں کی چادریں تک چھین لی، بیبیوں کی چادریں تک چھین لی گئی۔ سیدہ سکینہ پاک جو 7 سال کی ننھی سی بچی تھی، امام حسین کی یتیم بیٹی، ان کی بالیاں نوچی۔ سیدہ سکینہ نے سوچا مسلمان یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، اگر میں کہوں گی کہ میں یتیم ہوں مجھ پہ رحم ہوگا، اور اگر یہ کہوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو زیادہ رحم ہوگا۔ تو جب بالی کھینچی گئی تو سیدہ سکینہ نے کہا ہم پہ رحم کرو، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میرا بابا ابھی شہید ہوا ہے، میں یتیم ہوں۔ ان ظالموں نے اتنا سن کر اس یتیم شہزادی پہ رحم نہیں کیا، بلکہ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے۔ امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بیمار تھے کئی دن سے، ان کے نیچے کا بستر بھی کھینچ لیا، علی اصغر کا جھولا بھی لوٹ کر لے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر، ایک ایک لاش پر 10 عربی نسل گھوڑے مقرر کیے گئے تاکہ ان لاشوں کو کچل دیں۔ امام حسین کی ایک جسد پاک پر، ان کے ایک جسد پاک پر 10 عربی نسل گھوڑے مقرر کیے گئے تاکہ آپ کی لاش کچلی جا سکے۔
یہ حال ہوا ہے کربلا میں دین کو بچانے کے لیے اہل بیت کا، دین کے تحفظ کے لیے اہل بیت کی قربانی یہ تھی۔ اب کیا ہوا؟ کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہے، بے گورو کفن پڑی ہے، ایسے میں بیبیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہیں۔ سوچو عورتوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کا شوہر، ان کا بھائی، ان کی لاشیں کچلی جا رہی ہوگی۔ ان بیبیوں کے غم کا حال کیا ہوگا، ان کی تکلیف کا حال کیا ہوگا، ان کی مصیبت کا حال کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت وہ رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ روتے روتے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک جو امام حسین کی سگی چھوٹی بہن ہے، آپ نے فرمایا اے نبی کے شہزادیوں، اے نبی کے گھر کی بہوؤں، اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، تم بہت رو چکی ہو اور تم کو آگے بہت رونا ہے، لیکن دیکھو دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، دیکھو دیکھو عصر کا وقت جا رہا ہے، ابھی بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ میرے نانا کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز ترک کر دیا اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اکارت کر دیتا ہے۔ اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، اگر تم نے آج نماز عصر چھوڑ دیا، کہیں کربلا میں دی ہوئی قربانی تمہاری ضائع نہ ہو جائے۔ اس غم کے ماحول میں بھی ان بیبیوں نے تیمم کر کے کربلا کی ریت پر نماز پڑھی، اس وقت بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑا۔ مجھے بتاؤ ایسے وقت میں کربلا والوں نے نماز نہیں چھوڑا، اور آج ہم تو شادی اور ولیمے میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ کا قول ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ جو نماز پڑھتا تھا رسول کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اب سنیو بتاؤ، جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، تو نماز چھوڑ کر آپ صحابہ کے درمیان اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ حالانکہ ہمارا موقف یہی ہے حنفی ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے امام نے بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہا، فاسق و فاجر کہا، لیکن یہ صحابہ کا مسلک ہے۔ فرماتے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بے نمازی کو ہوتی ہے، قبر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو بے نمازی کو دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں رضوی ہوں، میں اشرفی ہوں، میں برکاتی ہوں، یاد رکھنا غوث پاک کی خیرات کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ غوث پاک نے فرمایا اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ آپ مجھے بتاؤ، جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے عالیہ میں کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے یاد رکھنا، آپ کچھ بھی کر کے اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کے آپ غوث پاک کے مرید نہیں ہو سکتے۔ آپ جانے، آپ کا پیر جانے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن غوث پاک کا اگر مرید بننا ہے تو نماز کے بغیر آپ غوث پاک کے مرید نہیں کہلا سکتے۔ اس پر مجھ سے جو بات کرنا چاہے میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ غوث پاک حنبلی المسلک ہے اور حنبلیوں کے یہاں نماز چھوڑنا کفر ہے، کفر۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، مسلمانوں کی سمت میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کے لیے خدا کی چوکھٹ پکڑ لو، خدا کے لیے اللہ کا در پکڑ لو۔ یہ جو کہتے ہو نا مولانا ٹائم نہیں ملتا، تمہیں دوستوں کے لیے ٹائم ہے، تمہیں بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، تمہیں گیم کے لیے ٹائم ہے، تمہیں فلموں کے لیے ٹائم ہے، تمہیں کرکٹ کے لیے ٹائم ہے، لیکن تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر بیٹے کو صبح اسکول پہنچانے جانا ہے تو تمہاری نیند کھل جاتی ہے، اور فجر میں مسجد میں آنا ہے تو تمہاری نیند نہیں کھلتی۔ تمہیں ٹرین پکڑنا ہے تو تمہاری نیند کھل جاتی ہے، اور تمہیں فجر میں آنا ہے تو تمہاری نیند نہیں کھلتی۔ جو قوم اسکول اور ٹرین سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت نہ دے، اس قوم کو سچا مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ اس قوم کو مومن کامل کہلانے کا حق کیا
ہے. اس لیے یاد رکھنا کربلا والوں سے رشتہ اس وقت جڑے گا جب تمہارا رشتہ سجدے سے جڑے گا, جب تمہارا رشتہ نماز سے جڑے گا. اور اگر تم آوارگی کرتے رہے, عیاشی کرتے رہے, نماز سے غفلت برتتے رہے, تو جب صحابی کا بیٹا ہو کر حسین اس سے نفرت کرتے ہیں یزید سے, تو تمہارا اور ہمارا باپ کون سا صحابی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, حضور کے سالے تھے. ان کی عظمت اور بزرگی ہم اہل سنت آنکھوں پر ہے, لیکن ان کا بیٹا کردار کے معاملے میں کیریکٹر لیس تھا. امام علی مقام نے اس سے جنگ کر کے بتا دیا, ہر اس سے میری جنگ ہے جو دین کو پامال کرے گا. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں, دین کو پامال کرنا چھوڑ دو, ورنہ حسین پاک کی زیارت بھی قیامت میں نصیب نہ ہوگی, حسین پاک سے مصافحہ بھی قیامت میں نصیب نہ ہوگا. حسین پاک کی نفرتیں ملے گی, حسین پاک کی محبتیں نہیں ملے گی. اگر حسین پاک سے کا پیار چاہتے ہو, ان کی محبت چاہتے ہو, ان کی الفت چاہتے ہو, ان کا کرم چاہتے ہو, تو دین کو پامال کرنا چھوڑ دو اور آج سچے دل سے توبہ کرو. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں سنگ بنیاد کے اس پروگرام کے موقع پر اللہ سے دعا ہے, اللہ ہمیں سچا حسینی بنائے, صرف زبان کا حسینی نہیں بنائے بلکہ کردار کا حسینی بنائے. اور میرے یہ تلخ و ترش جملے اگر آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں, لیکن آپ سے میری گزارش ہے, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, نماز کا دامن چھوڑ کر آپ کو کسی کا دامن نہیں ملنا ہے. اس لیے آج سے عہد کرو, جو کل تک ہوا وہ ہو گیا, آج سچے دل سے توبہ کر کے نمازی بنو گے. بولو امام علی مقام کی محبت میں وعدہ کرتے ہو کہ آج سے نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. کربلا والے بھی دیکھ رہے ہیں, اٹھائیں رکھیں. اے اللہ, اے میرے رب, یہ کربلا والوں کی محبت میں ہاتھ اٹھے. مولا, ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. مولا, ہم سب کو نمازی بنا دے, ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. عبادت کی توفیق عطا فرما. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی. ابھی مصافانی سلام ہوگا, پیچھو. یہ جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں, چونکہ مدرسے کا سنگ بنیاد ہے, یہ پورے پیسے مدرسے کے لیے دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر